اپنے گھر میں آیا ہوں مگر انداز تو دیکھو، میں اپنے گھر میں آیا ہوں مگر انداز تو دیکھو، خود اپنے آپ کو مانند مہمان لے کے آیا ہوں۔ جناب پروفیسر محمد ظفر الدین صاحب تشریف لے آئیں، آج کے مہمان ذی وقار۔ عزت مآب عالی مرتبت عالی جناب گورنر اتر پردیش رام نائک جی، شہنشین پر تشریف فرما دیگر معززین اور حاضرین جلسہ، آج لکھنؤ یونیورسٹی کا دن ہے، اس لیے کہ یہ ایوارڈ جس نام سے دیا جا رہا ہے وہ بھی لکھنؤ یونیورسٹی کی تھی، جنہیں یہ ایوارڈ دیا گیا ان کا تعلق بھی لکھنؤ یونیورسٹی سے، اور اس ایوارڈ کے کرتا دھرتا پروفیسر شارب بردولوی صاحب بھی اسی یونیورسٹی کے تابندہ ستارے ہیں، مگر ان ستاروں سے ٹوٹ کر جو پھلجھڑیاں اور اس میں سے جو چھوٹے چھوٹے ستارے بنتے ہیں اور ان ستاروں میں سے جو ذرات نکلتے ہیں، وہی ایک چھوٹا سا ذرہ حقیر پر تقصیر محمد ظفر الدین آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ شمیم نکھت کا تعارف کرانے کے لیے مجھے کہا گیا ہے، شاید اگر میں 1 منٹ خاموش رہوں تو یادوں کی دنیا اور یادوں کی بساط ایسی پھیل جائے کہ جس پر غم، افسوس، ملال کے سوا کچھ نہ ہو۔ لیکن ہم نے انہی 2 شخصیتوں سے، پروفیسر شمیم نکھت اور پروفیسر شارب بردولوی سے، یہ سیکھا ہے کہ جب غم پڑے تو ماتم نہ کرو، بلکہ اس سے ایک نئی راہ نکالو، ایک نئی شمع روشن کرو جس سے اطراف و جوانب روشن ہو جائیں اور اپنے چمن کے جو پروانے ہیں انہیں رہرو میں ہوائیں دوش کی مانند لہرانے لگیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت مختصر سی تحریر ہے، 10 یا 8 منٹ لوں گا۔ شخصیتیں جن اجزاء کے اتصال باہمی کے نتیجے میں تشکیل پاتی ہیں، ان میں خاندانی پس منظر، تعلیم و تربیت، ماحول، صحبت اور حالات کے ساتھ ساتھ امتداد زمانہ اور ستمہائے فلک شامل ہوتے ہیں۔ ستمہائے فلک کا ذکر میں نے بطور خاص کیا ہے اس لیے کہ زندگی کے یہ وہ اجزاء یا عناصر ہیں جو شخصیتوں کو اکثر و بیشتر منتشر کر دیتے ہیں اور اچھی بھلی شخصیتیں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہیں۔ وہ اس طرح کی خدمات اور کارنامے انجام نہیں دے پاتیں جس کی ان سے توقع کی جاتی ہے۔ زمانے سے شکوے شکایات، بدبختی و بدقسمتی کا ذکر پیہم اور کم مائگی کا رونا ان کی زندگی کا معمول ہو جاتا ہے، اور پھر عام زندگی سے کنارہ کشی اور گوشہ نشینی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ مگر ایسی بھی شخصیتیں ہوتی ہیں جو خود کو اس صورتحال میں گرفتار نہیں ہونے دیتی اور ایک نئی راہ نکال لیتی ہیں جو پہلے سے زیادہ مؤثر، دور رس اور مفید ہوتی ہے۔ پروفیسر شارب بردولوی اور پروفیسر شمیم نکھت ایسی ہی شخصیتیں ہیں جن کے ساتھ فلک نے ایک موقع پر غیر معمولی بے رحمی کا معاملہ فرمایا اور ان کی ہنستی کھیلتی زندگی سے ان کی آنکھوں کے نور، ان کی اکلوتی بیٹی شعا فاطمہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ ان پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، زندگی میں کوئی رمق باقی نہ رہی، اور حق تو یہ ہے کہ ان کی دنیا اجڑ گئی۔ مگر اس موڑ پر اس مثالی جوڑے نے عجیب و غریب فیصلہ کیا، اس منفی صورتحال کا مثبت پہلو تلاش لیا، اور دونوں ہی نے اپنا تن من دھن سب کچھ ایک مشن میں لگا دیا۔ اس مشن کا آغاز شعا فاطمہ تعلیمی و فلاحی ٹرسٹ کے قیام سے ہوا، جس کا مقصد بنیادی طور پر غریب بچوں کی مدد اور ان کی تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے۔ بعد میں اس ٹرسٹ نے اپنا دائرہ کار کافی وسیع کر لیا۔ اس سلسلے کا سب سے مستحکم کام شعا فاطمہ پبلک اسکول کا قیام تھا، جس نے اب شعا فاطمہ گرلز انٹر کالج کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس اسکول سے
ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں تعلیم حاصل کر کے اپنا مستقبل سنوار رہی ہیں۔ پروفیسر شمیم نکھت اپنی عمر کے آخری ایام تک اسی مشن میں لگی رہیں۔ پروفیسر شاعر ردولوی آج بھی اسی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پروفیسر شمیم نکھت شعا فاطمہ ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ سوسائٹی کے زیر اہتمام اردو فکشن ایوارڈ دی جانے کی آج تقریب ہے۔ گرچہ شرکائے محفل پروفیسر نکھت کی حیات و خدمات سے واقف ہوں گے، مگر پھر بھی گاہے گاہے بازخواں کے مصداق مجھے ان کا ایک تعارف پیش کرنا ہے، تو صاحبو آئیے سورج کو چراغ دکھانے کی روایت تازہ کرتے ہیں۔ 12 اکتوبر 1935 کو ڈالی گنج لکھنؤ کی فہمیدہ خاتون اور محمد وسیم کے ہاں ایک بیٹی تولد ہوئی جس کا نام شمیم نکھت رکھا گیا۔ اس گھرانے میں لڑکیوں کی باقاعدہ تعلیم کا، اعلیٰ تعلیم کا رواج نہیں تھا۔ قرآن شریف اور ابتدائی تعلیم کافی سمجھی جاتی تھی، لیکن فہمیدہ خاتون نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلانے کا عزم کیا اور شمیم نکھت اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھیں جنہوں نے اعلیٰ تعلیم کی طرف پیش قدمی کی۔ ابتدا سے لے کر BA تک کرامت حسین گرلز کالج میں تعلیم حاصل کی۔ وہاں کے پرنسپل کے علاوہ ایک مقبول ٹیچر رضیہ سجاد ظہیر نے ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ذہنی تربیت اور شخصیت سازی کا کام کیا۔ بعد میں شمیم نکھت نے لکھنؤ یونیورسٹی سے اردو میں MA کیا اور پھر ممتاز ترقی پسند ادیب پروفیسر احتشام حسین کی نگرانی میں پریم چند کے ناولوں میں نسوانی کردار کے موضوع پر 1963 میں PhD کی۔ اسی برس دہلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر ہو گئیں۔ اکتوبر 1965 میں ڈاکٹر شاعر ردولوی سے شادی ہو گئی۔ ڈاکٹر شمیم نکھت لیکچرر سے ترقی کرتی ہوئی ریڈر، پروفیسر اور صدر شعبہ بنی۔ 37 برس تک دہلی یونیورسٹی کی ملازمت کے بعد نومبر 2000 میں وظیفہ حسن خدمت پر سبکدوش ہو گئیں، ریٹائر ہو گئیں۔ اس دوران وہ سانحہ عظیم گزر چکا تھا جس کا ذکر اوپر آ چکا۔ دہلی پھر ان کے لیے رہنے کے قابل نہیں رہ گئی تھی۔ وہاں ہر طرف شعا کی یادیں تھیں جو انہیں کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ پھر یہ کہ انہیں لکھنؤ آواز دے رہا تھا کہ یہاں کے نونہالوں کے لیے انہیں بہت کچھ کرنا تھا، لہٰذا وہ مستقل طور پر لکھنؤ منتقل ہو گئیں۔ پروفیسر شمیم نکھت نے دہلی کیا چھوڑی، اپنے پیچھے شاگردوں کا اور مداحوں کا ایک ہجوم چھوڑائیں۔ وہ MA MPhil اور PhD والوں کو تو پڑھاتی ہی تھیں، مگر نوآموز لوگوں کو خصوصی طور پر اردو سکھاتی تھیں۔ دہلی یونیورسٹی میں ملکی اور غیر ملکی زبانوں کے ہر شعبے میں اس زبان کے نہ جاننے والوں کے لیے سرٹیفکیٹ کورس اور ڈپلومہ کورسز دستیاب ہیں۔ یہ کلاسز بالکل صبح ہوتی تھیں۔ بہت سارے اساتذہ وہ کلاس لینے سے کتراتے تھے۔ اول تو بالکل ابتدائی سطح کی تعلیم، اور دوم یہ کہ صبح سویرے شعبے میں حاضر ہونا۔ یہ دونوں امر بیشتر اساتذہ کو گرا گزرتا تھا، مگر پروفیسر شمیم نکھت وہ کلاسز بہت پابندی سے لیتی تھیں اور بڑے ذوق و شوق سے پڑھاتی تھیں۔ کئی بار شعبے کی طرح ان کے گھروں میں بھی رونق ہوا کرتی تھی۔ پروفیسر شمیم نکھت کے ترک دہلی سے شفقتوں کا وہ سایہ بھی دور چلا گیا اور اکثر منعقد ہونے والی غیر رسمی محفلیں بھی اٹھ گئیں، مگر تاریخ شاہد ہے کہ دہلی اجڑتی ہے تو لکھنؤ آباد ہوتا ہے۔ ادیبوں کا دہلی سے ہجرت کر کے لکھنؤ منتقل ہونا ایک تاریخی واقعہ بھی ہے، روایت بھی، مگر پروفیسر شمیم نکھت کی یہ منتقلی دراصل ہجرت نہیں بلکہ مراجعت تھی۔ وہ اپنے آبائی وطن واپس ہوئیں اور لکھنؤ پہنچ گئیں۔ مضمون ذرا لمبا ہے لیکن مجھے مختصر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے میں صرف آخری 2-3 لائنیں پڑھ رہا ہوں۔ پروفیسر شمیم نکھت کی تخلیقی، علمی اور تحقیقی زندگی پر نظر ڈالیں تو ان کی 7 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ سینکڑوں مضامین، رسائل و جرائد، سیمیناروں کے لیے لکھے، لیکن ان سب کاموں پر سوا ان کے وہ کام ہیں جو انہوں نے سماجی و تعلیمی میدان میں کیے ہیں۔ ان کے دہلی یونیورسٹی کے طلباء انہیں کبھی بھلا نہیں پائیں گے، لیکن میرا یقین ہے کہ ان کے شعا فاطمہ اسکول و کالج کے طلباء انہیں کبھی زمانے کی یادوں سے مٹنے نہیں دیں گے۔ یہی ان کی سب سے بڑی کمائی ہے، جس کا اجر انہیں رہتی دنیا تک پیار و محبت
اور دعاؤں کی شکل میں ملتا رہے گا، اور وہ اوپر سے یہ سب دیکھ کر خوش ہوتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔